بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. سامعین کرام، آج کے ہمارے سبق کی جو پہلی آیت مبارکہ ہے اس سے اللہ رب العزت نے اپنے ان انعامات کا ذکر شروع فرمایا ہے جو بنو اسرائیل پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کیے گئے عظیم انعامات ہیں۔ اللہ کی ہر نعمت ہی عظیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نعمت پر چاہیں فضیلت اور فوقیت اور افضلیت عطا فرما دیں۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ چیز جس کا پہلے اجمالاً اختصار کے ساتھ ذکر ہوا تھا، اب تفصیل اس کی بیان ہو رہی ہے۔ ان نعمتوں کا شمار شروع ہے، اس کا آغاز ہے جو بنو اسرائیل پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی۔ اور آپ کے علم میں ہے، ہم میں سے اکثر جو ہمارے محترم دوست ہیں وہ جانتے ہیں، جو قرآن کریم سے جن کا معمولی سا تعلق بھی ہے یا وہ مطالعہ کرتے رہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ بنو اسرائیل پر جو بڑی بڑی نعمتیں کی گئیں جو ان کو یاد ہیں، ان میں من و سلویٰ ہے اور بادل کا سایہ فگن ہونا ہے، اور اس طرح سے ان کو تورات کا دیا جانا اور دیگر ایسی بہت سی عظیم نعمتیں ہیں۔ لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس نعمت کے ذکر سے آغاز فرمایا ہے وہ نہ تو من و سلویٰ ہے، نہ اس وقت تورات ہے، اور نہ ہی کوئی اور نعمت، اگرچہ ترتیب کبھی بھی ملحوظ ہے، لیکن بطور خاص یہاں پر جس نعمت کا ذکر ہے وہ کیا ہے؟ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یعنی وہ یاد کرو خاص طور پر کہ جب ہم نے تمہیں نجات دی فرعون کی قوم سے۔ آل کا لفظ جو ہے وہ کسی بھی ایسی شخصیت کے لیے بولا جاتا ہے جو خیر یا شر میں مقتدا ہو، جس کے پیچھے چلنے والی ایک کثیر جماعت ہو، لوگ اس کو فالو کرتے ہوں، اس کی آل کہا جاتا ہے۔ جو اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں، جو اس سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، تو انہیں آل کہا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ کسی ایسی شخصیت پر ہی بولا جاتا ہے، اسی کے لیے بولا جاتا ہے جس کی یہ حیثیت ہو کہ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں اور اس کے پیچھے ایک جماعت جو ہے وہ چلتی ہے۔ وگرنہ جو اس طرح کی جس کی حیثیت نہیں ہے اس کے لیے آل نہیں بولا جاتا، اس کے لیے اہل بولا جا سکتا ہے۔ اہل الخیاط، درزی کے گھر والے، یہ ٹھیک ہے، لیکن آل بولا تب جائے گا جب وہ شخصیت جو ہے وہ بہت سے لوگوں کے لیے پیشوا بنتی ہے۔ یقدم قومہ یوم القیامہ فاوردہم النار، یہ فرعون جو ہے یہ دنیا میں بھی اپنی قوم کو جہنم کے راستے پر لے کر چلنے والا تھا، اور قیامت کے روز بھی ان سے آگے آگے ہوگا، ان کو جہنم میں لے کر جائے گا۔ اور جیسا کہ فرمایا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے روز ہر شخص کو اس کے امام کے نام سے جو ہے وہ پکارا جائے گا، اس کے امام کے ذریعے اس کا تعارف بھی ہوگا اور اس کو پکارا بھی جائے گا۔ تو گویا یہ یہاں پر جو آل فرعون کا اس سے مراد یہ ہے، تو فرعون کی بھی آل ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو عظیم ہستیاں اور بندے ہیں، اللہ کے انبیاء اور رسول ہیں، ان کی بھی آل ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت سے آل محمد میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صرف یعنی زبانی اور یہ لفظی نسبت نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً آپ کی سنت کو اپنانے والے، آپ کے طریقے اور راستے پر چلنے والے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی، کس سے؟ فرعون کی
قوم سے سب سے پہلے اللہ نے جس احسان عظیم کا ذکر فرمایا اور جس نعمت کا ذکر فرمایا وہ یہ نجات ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس آیت کی تفسیر میں تھوڑا سا آگے بڑھوں، ذرا غور کیجیے، یہاں پر فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فرعون، فرعون کی قوم سے نجات دی۔ کس قوم سے؟ یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بدترین عذاب تم پر جاری کیے ہوئے تھے، تم پر برا عذاب جاری کیے ہوئے تھے۔ یہ تو یہاں پر نجینا فرمایا نا، نجا نجی، جبکہ اس کے بعد والی اگر آیت پہ آپ غور فرمائیں، یہاں کیا ہے؟ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، یہ وہ ہے کہ جب فرعون نے تعاقب کیا موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کا تو سامنے سمندر آ گیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون سے بھی نجات دی اور اس سمندر کی مشکل سے بھی ان کو نجات دی، ان کے لیے راستے بنا دیے۔ سمجھ گئے بات؟ تو یہاں پر کیا فرمایا ہے؟ انجیناکم، اس سے پہلے کیا فرمایا ہے؟ نجیناکم، دونوں کا مطلب نجات ہے، اللہ نے نجات دی۔ لیکن دقت غور کر رہے ہیں آپ، میں آپ کو بارہا عرض کرتا رہتا ہوں، قرآن کریم کے الفاظ میں دقت ہے، یہ جو باریک باریک فروق ہیں ان کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کا کلام ہے نا، تو ان باتوں کو سمجھنا یہی علم ہے۔ تو ہمارے جو بھائی یہاں پر تشریف لاتے ہیں، وہ لگتا ہے مجھے بعض دفعہ جیسے وہ اپنے سودے کی مارکیٹنگ نہیں کر رہا ہوتا کہ اس کے بڑے بڑے فائدے ہیں، یہ لے لیں ہم سے، اس یہاں کو یہ بھی ملے گا، اسی طرح سے میں کبھی کبھی مارکیٹنگ کرتا ہوں اپنے تفسیر کے دروس کی۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ جو اللہ کی رحمت سے حاصل ہوتا ہے ان علماء کے دروس میں، اور خاص طور پر جو علمی دروس ہیں جو ہر طرح کے تعصبات سے اور فضولیات سے پاک خالص جو علم پر مبنی ہوتے ہیں، بے توفیق اللہ تعالی ان کے اندر اتنے عظیم فوائد ہیں جو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ ہم ان کی اہمیت اور قدر کو اگر جانتے ہوں تو ہمیں محسوس ہو کہ گویا ہماری ساری زندگی اللہ اسی کام پر لگا دے۔ اتنے بڑے فوائد ہیں اس میں، دین کے، دنیا کے، زندگی کے، فرد کے، معاشرت کے، اجتماعیت کے، بصیرت ہے، نور ہے، علم ہے، برکت ہے، ہر شے میں۔ لیکن جس کا دل سخت ہو تو ان کو پھر یہ چیزیں جو ہے وہ اثر نہیں کرتی، اپنی نیت کے اعتبار سے ہی پھل ملتا ہے نا انسان کو۔ تو یہ جو نجینا ہے نا، اس میں مہلت ہے، ایک چیز کو رفتہ رفتہ کرنا، ایک چیز میں کچھ وقت لگتا ہے، اس میں کچھ تلبس ہے، تمہل ہے، یعنی ایک چیز جو رفتہ رفتہ ہوئی۔ کیونکہ فرعون کو جب اللہ نے بنو اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تو وہ ایک دن میں یا ایک لمحے میں تو نہیں ہو گیا تھا نا، وقت لگا، اس میں کافی وقت ان کو صبر کرنا پڑا، ایک لمبا عرصہ اس کا ظلم اور اس کی بربریت ان کو برداشت کرنا پڑی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو رفتہ رفتہ اس ظلم سے نجات دی۔ اس میں ان کے لیے ابتلا بھی تھی، ان کی ٹریننگ بھی تھی، اور ان کے ایمان کو اور اس طرح سے ان کے صبر کو آزمانا، اور ان کے اندر جو باطن میں ایمان ہے اس کی تمحیص کرنا، یہ اللہ کی بہت عظیم حکمتوں میں سے ہے۔ یہ بات یاد رکھی، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ اپنے بندوں کو بھی آزماتا ہے، آزمائش مقصود ہوتی ہے، کیوں؟ وہ فرمایا کہ تاکہ اللہ ان کو ایمان ان کے دلوں میں، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، ان کے دلوں میں جو ایمان ہے اس کی تمحیص کر دے، اس کو تمام طرح کے ملاوٹوں سے پاک کر دے اور ان کو سجا دے اس ایمان کو، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ تو بہرحال یہ بہت عظیم مقاصد ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ نجینا اس لیے ہے کہ اس میں کچھ وقت درکار ہے، رفتہ رفتہ ان کو فرعون کے اس ظلم سے نجات ملی، کبھی اس میں تخفیف ہو جاتی اور کبھی اللہ کی خاص رحمت اور نشانیاں اترتی، ان کا ذکر انشاءاللہ بھی آگے تفصیل سے آ رہا ہے، اور کبھی فرعون جو ہے اس کا ظلم جو ہے وہ جاری ہو جاتا۔ تو بہرحال، اور جب سمندر سے نجات ملی تو کیسے ملی؟ سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے اور اس کی فوجیں ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لمحے میں ان کو اس تکلیف سے، اس مصیبت سے نجات دے دی، اس میں وقت نہیں لگا، تو یہ دفعتاً ہو گیا۔ ٹھیک ہوگی بات؟ تو اس قسم کے دیگر بھی فروق ہیں، جیسے کہ ہماری عام دیگر الفاظ میں بھی ہم کہتے ہیں کہ علمہ اور اعلمہ میں فرق ہے۔ علمہ کسی کو تعلیم دینا، سکھانا، رفتہ رفتہ اس کو آپ نے علم دیا، اور اعلمہ اس کو یک بارگی ایک بات کا بتا دینا یا اس کو خبردار کر دینا، دونوں میں فرق ہے۔ من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، تو یہ اس کا عام جو ترجمہ یا تفسیر ہم پڑھتے ہیں وہ یہی ہے کہ اس کو وہ برا عذاب جو ہے وہ اپنی قوم کو، تمہیں وہ برا عذاب دیتے تھے، فرعون کی قوم تمہیں برا عذاب دیتے تھے۔ یہ سامہ ہے، سامہ یسوم کہتے ہیں، سامت الماشیہ والغنم۔ قرآن میں آتا ہے نا کہ انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون۔ ذرا اس لفظ کو ذرا سمجھیے تھوڑا سا، تاکہ آپ کو اس آیت کا جو مفہوم ہے وہ صحیح سمجھ میں آ سکے کہ یہ صوم کا جو لفظ ہے اس سے مراد کیا ہے۔ جب کسی کو جانور کو چھوڑ دیا جائے چراگاہ میں چرنے کے لیے، اور کھلا چھوڑ دیا جائے کہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ جہاں سے چرتا پھرے،
اور اس کے لیے وہ غذا ہے. یہ نہیں کہ اس کو باندھ کر چارہ سامنے ڈالا گیا، ایسا نہیں ہے. جب چھوڑ دیا جائے تو یہ اس کے اندر مفہوم موجود ہے. ٹھیک ہے نا، اس کا کھلا چرنا اپنی مرضی سے جہاں سے چاہے وہ پھرتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا اور اس سے اللہ نے تمہارے لیے پینے کا انتظام بھی فرمایا. شرابن ومنہ شجر، اور اللہ نے بہت سے اس سے جو ہے وہ پودے اگائے، درخت اگائے، سبزہ اگایا. یہاں شجر سے یہاں پر مراد سورہ نحل کی آیت ہے. تمام طرح کی وہ نباتات ہیں اور وہ نعمتیں ہیں جو زمین اگاتی ہے. منہ تسیمون، کہ تم چراتے ہو اپنے جانور، تمہارے جو ہیں وہ چراتے ہو ان کے ذریعے. تو یہاں پر کیا مطلب ہے؟ یہاں مفہوم یہ ہے کہ وہ عذاب تم پر انہوں نے اس طرح سے جاری کیا ہوا تھا کہ جس طرح سے جانور چرتا ہے نا، اس کی غذا ہوتی ہے. گویا اس عذاب کو دن رات صبح و شام تمہارے لیے غذا بنا دیا گیا تھا. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اذاقہ کا لفظ نہیں ہے چکھا دینا، یا کوئی اور لفظ نہیں ہے، یہ سوم کا لفظ ہے. اس میں یہ ہے کہ تم پر وہ عذاب اس طرح سے جاری کر دیا گیا تھا، کھلا چھوڑ دیا گیا، گویا تم اس میں چرتے بھی، یعنی گویا کہ تمہارے لیے وہ عذاب ہی غذا ہے، ہر وقت اس کے اندر رہتے ہو. اور بڑی یعنی اس میں کئی طرح کی تعذیبات ہیں نا. انسان خوف کے اندر بھی رہتا ہے، پھر جسمانی عذاب بھی ہے، اور آگے ذکر بھی آ رہا ہے. فرمایا یذبحون ابناءکم، اس کی کیفیت کیا تھی؟ ایک کیفیت یہاں پر بیان ہوئی ہے عذاب کی، ایک کیفیت. یہ نہیں کہ صرف عذاب یہی تھا سوء العذاب، اس کی آگے ایک کیفیت یہ بیان ہوئی یذبحون ابناءکم، کہ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے. تمہارے بیٹوں کو جو اولاد ہوتی ہے، کہتا ہے کہ بنو اسرائیل کے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا اس کو جو ہے وہ ذبح کر دیا جائے. اور یہ ذبح کا لفظ نہیں، یذبحون نہیں ہے، یذبحون، اس میں شد ہے، تشدید ہے، یعنی بدترین طریقے سے، یا بہت زیادہ ذبح کرتے تھے، یا بدترین طریقے سے. جیسا کہ دوسرے مقام پر فرمایا یقتلون ابناءکم، یہ تقتیل اور قتل میں جو فرق ہے نا، وہی ذبح اور تذبیح میں فرق ہے، یعنی بدترین طریقے سے، بے دردی سے. اور فرعون، اس سے بڑی کیا تکلیف اور اذیت ہوگی کہ کسی انسان کی یعنی کسی قبیلے یا کسی آدم علیہ السلام کی کسی نسل کی جو ہے اس کی نسل کشی کر دی جائے، اس کی جنس کو ختم کر دیا جائے، کہ اس کی اولاد ہی ختم کر دو، اس کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے اسے قتل کر دیا جائے. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، یعنی جو بچی پیدا ہوتی ہے اس کو زندہ چھوڑ دیتے ہیں. جب مرد ختم ہو جائیں اور صرف کسی خاندان یا قبیلہ کی عورتیں رہ جائیں، ان کو لونڈیا بنا لیا جائے، خدمتگار بنا لیا جائے، ان کے دفاع کے لیے کوئی مرد موجود نہیں ہے، تو کتنا بڑا یہ عذاب ہے، کتنی شدید یہ ابتلا ہے، اور مسلسل یہ چلتی چلی جا رہی ہے. وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، اور فرمایا کہ اس میں تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت بڑی بلا تھی. بلا دونوں مفاہیم میں استعمال ہوتا ہے لفظ. یہاں پر دیکھیے، ذرا غور کیجئے، یہاں پہ صرف آزمائش یہ مراد نہیں ہے کہ جو تم پر آزمائش تھی وہ بڑی تھی، بلکہ بلا کا یہ معنی آزمائش یعنی بری شے کے ساتھ آزمائش بھی ہے، اور بلا اللہ کی نعمت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمت بھی آزمائش اور بلا بن جاتی ہے. تو بلا یہاں پر دونوں معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. پیچھے ذکر ہے انجیناکم یا نجیناکم کا ذکر ہے کہ تمہیں نجات دے دی. تو اس ظلم سے نجات دینا بھی بلا ہے، اور اس نجات سے پہلے جس تکلیف میں وہ مبتلا تھے وہ بھی کیا ہے؟ وہ بلا ہے. یہ بلا کے دونوں مفہوم یاد رکھیے. بلیہ کہتے ہیں اس اونٹنی کو، ذرا غور کیجئے گا، عربی میں جس کا مالک مر جائے نا تو اس کی قبر کے ساتھ اس کو باندھ دیا جاتا تھا، اور اسی گردن کو موڑ کر باندھ دیتے، کس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ڈالنا، اسی حالت میں وہ زندہ رہتی اور ایک عرصے بعد وہ مر جاتی. یہ بلیہ ہے. یعنی اس میں اس لفظ کے اندر جو ہے وہ ایک تو شدت ہے، اور اس کے اندر بھی ایک وقت کا گزرنا ہے، یعنی ایک ٹائم گزر جائے، مسلسل ایک آزمائش اور تکلیف کا جو وقت ہے، مدت ہے، وہ اس کے اندر موجود ہے. آپ نے غور کیا کہ نجینا کا کس طرح تعلق ہے بلا کے ساتھ، کہ جب بلا بھی ایک لمبی طویل تھی اور نجات بھی اللہ نے ان کو آہستہ آہستہ دی. یہ قرآن کریم کی دقت ہے. جب تک ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے قرآن اور عام کلام میں فرق نہیں کر پائیں گے، نہ فرق رہے گا. تو فرمایا کہ بلا، اور میں جو بات کر رہا ہوں آپ سے کہ بلا جو ہے یہ دونوں طرح کی یعنی کیفیتوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. نعمت پر بھی اطلاق ہوتا ہے، اور شر پر بھی، جو انسان کے لیے شر بن جائے، مصیبت بن جائے، اس کے لیے بھی اطلاق ہوتا ہے. جیسا کہ نعمت مصیبت سے نجات بھی بلا ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، فرمایا کہ ہم تمہیں شر سے بھی آزماتے ہیں اور خیر سے بھی. اللہ نے شر کو بھی بلا کہا اور خیر کو بھی بلا. فرمایا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ہم نے ان کو آزمایا حسنات کے ساتھ بھی اور سیئات کے ساتھ بھی. یہ بات نہیں ہے کہ انسان کے پاس جو بس کوئی بری شے ہے یا کوئی مکروہ ہے وہی اس کے لیے بلا ہے، یہ ابتلا ہے، بلکہ انسان کے لیے جو نعمت ہوتی ہے اللہ کی سبحانہ و تعالیٰ کی، خاص طور پر جب کسی مصیبت سے، مشکل سے
کیونکہ یہ بات یاد رکھیے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو انسان کی زندگی میں حالات ہیں غم کے خوشی کے، یہ موسموں کی طرح ہیں، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی خزاں ہے، کبھی بہار ہے۔ جو انسان اس کو سمجھ لیتا ہے یہ دنیا کی زندگی یہ ہے، دنیا کی زندگی بس یہی ہے۔ اللہ نے دنیا اس لیے پیدا نہیں کی کہ آپ کو دنیا دے دے، اللہ نے دنیا اس لیے پیدا نہیں کی کہ آپ کو دنیا دے دے، بس آپ کو دنیا میں راضی کرتا رہے وہ، اس کا یہ ہے کہ آپ کو اس نے وعدہ کر لیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا عکس ہے۔ کئی بار بتا چکا ہوں میں، لیکن چونکہ اس آیت کے ساتھ مناسبت ہے کہ اللہ نے دنیا اس لیے دی ہے، آپ کو وقت دیا ہے، صحت دی ہے، خوشی دی ہے، نعمتیں دی ہیں، آپ کے پاس جتنی بھی نعمتیں، اس لیے تاکہ وہ آپ خرچ کر کے اللہ سے جنت لے لیں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے خرید لیا ہے اہل ایمان کو ان کی مالوں کے اور ان کی نفوس کے، جانوں کے بدلے میں، کہ یہ خرچ کرو اللہ سے جنت لو۔ اللہ نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ کو دنیا میں بس نواز دوں گا، بس یہی دیتا رہوں گا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مومن کو دنیا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ طیب اور شاندار دیتا ہے، لیکن اصل میں دنیا کا جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اس کو خرچ کر کے اللہ کی جو آخرت میں اللہ کے ہاں نعمتیں موجود ہیں، جو حقیقی زندگی ہے وہ حاصل کر لی جائیں، اللہ کی رضا حاصل کر لی جائے۔ لیکن بعض لوگ جو ہیں ان کی جو کل سوچ ہے، ہمارے بعض بھائیوں کی، وہ جو تھوڑا دین کی طرف میلان رکھتے ہیں، وہ اس کو اسی تک محدود سمجھتے ہیں کہ بس یہ مل گئی تو خوشی مل گئی تو بس اللہ راضی ہو گیا، نہیں ملی تو اللہ ناراض ہو گیا۔ یہ بڑا عجیب ایک تصور ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ فَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ۔ ذرا اس آیت پہ غور کیجیے گا، سمجھانا مجھے آپ نے ہے۔ اب اللہ کہتا ہے جب میں اس کا رب جو ہے، بندے کا رب اس کو آزماتا ہے، کیسے آزماتا ہے؟ اکرمہ، اس کو اکرام دیتا ہے، ونعمہ، اور اس کو نعمت دیتا ہے، فیقول ربی اکرمن، کہتا ہے میرے رب نے مجھے نوازا ہے، میرے رب نے مجھے تکریم دی ہے۔ غلط بات تو نہیں کہتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں نے اس کو اکرام دیا، میں نے اس کو نعمتیں دیں، تو وہ کہتا ہے کہ ربی، میرے رب نے مجھے اکرام دیا، میرے رب نے کرم فرمایا۔ جملہ غلط ہے؟ غلط تو نہیں ہے، اچھا جملہ، ٹھیک جملہ ہے نا۔ آگے فرمایا کہ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور جب ہم اس کو آزماتے ہیں اور اس کا رزق اس پر تنگ کرتے ہیں تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا۔ اللہ ان دونوں اقوال کے بارے میں، دونوں جو قول ہیں، جو پہلا قول تھا نا کہ رب نے مجھے نواز دیا، کمال کر دیا، فرمایا ہے کہ کلا، ہرگز نہیں، یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ یہ سوچ درست، کیوں یہ ایسا کیوں فرمایا گیا ہے؟ پہلے کے بارے میں کیوں ہے؟ چلیں دوسری بات وہ سمجھ میں آتی ہے نا، لیکن پہلے کے بارے میں ہم کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اس شخص کی بات ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کی حقیقت کو نہیں سمجھتا۔ وہ سمجھتا ہے نعمت مل گئی، خواہ وہ دین کی نعمت ہو، اکرمہ ہو و نعمہ کے اندر یہ نہیں ہے کہ نعمت دنیا کی نعمت ہو، دین کی نعمت ہو، وہ سمجھتا ہے کہ بس یہ نعمت جو مل گئی یہی اصل ہے، یہی میری تکریم کا جو ہے وہ وسیلہ ہے، اور یہ ثبوت ہے کہ میں اللہ کے ہاں معزز ہو گیا۔ حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دینی نعمت دے کے بھی آزما رہا ہوتا ہے کہ یہ اس نعمت کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس نعمت سے کیا سلوک کرتا ہے۔ اس کو اللہ نے نعمت دی، کسی کو علم دیا، کسی کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، کسی کو قرآن سکھا دیا، اب یہ دینی نعمت ہے۔ وہ کہتا ہے بس سبحان اللہ، اللہ مجھ سے راضی ہے، میں اس پر، وہ اکڑ جاتا ہے، اس پر تکبر کرتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے، اتراتا ہے، اس سے آگے نہیں سوچتا ہے کہ یہ نعمت، فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، بلا دونوں کے اندر ہے، شر کے اندر بھی ہے اور خیر کے اندر بھی یہ بلا موجود ہے۔ فرمایا وَنَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ تو یہاں پر بلا جو ہے، سبحان اللہ کتنا جامع لفظ ہے، یعنی ان کی جو تکلیف تھی نجات سے پہلے اس پر بھی یہ دلالت کر رہا ہے لفظ، اور ان کو جو نجات دی گئی اور اس نجات کی صورت میں جو اللہ کی نعمت ان کو ملی، پھر ان سے کہا گیا اس نعمت کا شکر ادا کرو، اسی کا ذکر ہو رہا ہے نا کہ ذرا یاد کرو وہ نعمت، اور پیچھے کیا ذکر ہوا ہے کہ تم نے کفران نعمت نہیں کرنا، ذرا یاد کرو وہ نعمت۔ اللہ فرماتا ہے اہل بدر کے بارے میں، سورہ انفال میں فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ یہ جو بدر میں جو کفار جب سامنے آ گئے تو اللہ کے رسول نے دیکھا، اور حدیث میں آتا ہے کبھی آپ ان کو دیکھتے، کبھی اپنے صحابہ کو دیکھتے، اور پھر آپ نے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا دیے کہ یا اللہ یہ تھوڑے سے بندے ہیں اور وہ تو مسلح ہیں، ہزار ہیں، ان میں سے ہر ایک کے پاس جو ہے وہ زریں بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، نیزے بھی، سب کچھ ہی ہے، ادھر ایک فارس ہے، ایک گھڑ سوار ہے بس، اس کے پاس گھوڑا ہے، باقی کسی کے پاس جو ہے وہ تلواریں بھی نہیں ہے، کسی کے پاس لاٹھی ہے، کسی کے پاس کچھ ہے۔
تو اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا دی کہ اللہ یہ اگر آج یہ چھوٹا سا گروہ اگر ہلاک ہو گیا تو پھر قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کون نہیں ہوگا. میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو ہلاک نہ ہونے دے, ان کو غالب فرما دے اپنی رحمت سے, اور اللہ اپنا وعدہ مجھ سے پورا کر دے. اور ساتھ پھر آپ نے وہ ایک ہاتھ میں مٹھی میں وہ کنکری جو ہے لے کر اس کو جب اس طرح سے پھینکا تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ, یہ وہ جو پھینکا تھا وہ آپ نے نہیں پھینکا, وہ تو اللہ نے پھینکا. کیا مطلب ہے اس بات کا کہ آپ نے تو پھینک دیا لیکن ہر کافر کی آنکھ میں اس کا اور منہ میں اور ناک میں اس کا پہنچنا یہ کس کے امر سے تھا؟ اس فعل کی تکمیل اور کمال تو اللہ کے حکم سے ہوئی نا. آگے فرمایا وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا, اور اللہ نے یہ اس لیے بھی کروایا کہ تاکہ مومنوں کو انعام عطا فرمائے. اس بلا کو بلائے حسن کا اللہ تعالیٰ نے, سبحان اللہ. تو یہ وہ جو نجات تھی وہ بلائے حسن تھی. اس سے بھی آزمایا گیا کہ اب بدر کے بعد اب تم کیا کرتے ہو. یعنی ہر وقت مومن دنیا میں جو لمحہ اس کا یہاں پہ گزرتا ہے یہ مسلسل آزمائش کے اندر ہے. کامیاب وہ ہے جو ہر وقت اپنے رب کو یاد رکھتا ہے, اس کو خیر ملتی ہے, نیکی کی توفیق ملتی ہے, اس سے گناہ ہو جاتا ہے, یا اس کو دنیا کی کوئی نعمت ملتی ہے, یا دنیا میں کوئی مکروہ یا شر پہنچتا ہے, یہ اپنے رب کو نہیں بھولتا, یہ یاد رکھتا ہے یا اللہ گناہ ہے تو مجھ سے ہے, میں تو تیرے ساتھ ہی ہوں نا, اگر غلطی ہے پھر تیرے طرف رجوع کرتا ہوں, اگر نعمت ہے کوئی نیکی کی توفیق ملی ہے میں اس قابل نہیں تھا, یہ تیرا انعام ہے. یہ شخص کامیاب ہے. یہ وہ شخص ہے جس نے بلا اور ابتلا کے فلسفے کو سمجھ لیا ہے, بلکہ اس کو فلسفہ کہنا ہے اس کی توہین ہے, تو عقیدہ اور ایمان ہے. اور فرمایا کہ یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. تو اس میں جو ہے وہ شیخ صاحب اب ذکر فرما رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ھذا شروع فی تعداد نعمہ علی بنی اسرائیل علی وجہ التفصیل. کہہ رہے ہیں یہاں سے شروع ہوتا ہے, آغاز ہوتا ہے بنو اسرائیل پر نعمتوں کا شمار, جو نعمت اللہ نے فرمائی ان کا ذکر ہوتا ہے تفصیل کے ساتھ ایک کے بعد دوسری. اور فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ اے بن فرعون وَمَلْئِهِ وَجُنُودِهِ, فرعون اور اس کے جو سردار تھے اور اس کے جو لشکر تھے. اور اس سے یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دشمن سے نجات اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. دشمن سے نجات اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. بولیے ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کیوں ان کو یہ اپنا احسان بتلا رہے ہیں اور کیوں فضیلت بیان کر رہے ہیں؟ اہل اسلام کا, اہل ایمان کا جو دشمن ہے, جو ان سے بغض رکھنے والا ہے, اگر وہ ہلاک ہو جائے اللہ کے اذن سے, اس پر خوش ہونا یہ ایمان ہے. اس پر خوش ہونا یہ قرآن کا درس اور قرآن کا سبق ہے, اور بہت سے اس کے دلائل ہیں. جیسے کہ اللہ نے فرمایا ان مشرکین کے یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا قاتلوہم, ان سے قتال کیجئے, سب کو حکم دیا قتال کرو. تو کیا ہوگا؟ یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین. مومنوں کے سینوں کو اس سے شفا ملتی ہے. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ, اور ان کے دلوں کا غم اور غصہ جاتا رہتا ہے. ابھی پچھلے دنوں جو ایک شخص جو کارٹونسٹ تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے, وہ ایک ٹرک تلے آ کے مر گیا. بہت سے جانور بھی ٹرک تلے آ کے مر جاتے ہیں, لیکن وہ اس سے بہت بہتر ہیں کیونکہ وہ اللہ کی توحید کو سمجھتے ہیں, اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. یہ ملعون ان سب سے بدتر تھا, مر گیا. تو اس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ تعالی علی ہذه النعمۃ العظیمہ, اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمارے سینوں کو ٹھنڈا کیا اس طرح کے لوگوں سے. تو بہرحال یہ آیت مبارکہ ہمیں یہ درس بھی یہاں پہ دے رہی ہے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ. فرمایا ھذا شروع فی تعداد نعم. یہ عقیدہ ہے اور ایمان ہے, اس پر بھی ہماری تربیت ہونی چاہیے. جیسا کہ محبت اور حکمت اور موعظہ حسنہ اس پر تربیت ہو, ساتھ اس کی بھی تربیت ہو. ایمان اعتدال کا نام ہے, افراط و تفرید کا نام نہیں ہے. فرمایا کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ, فرعون سے اور اس کے لشکروں سے نجات دی. وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ يَسُومُونَكُمْ, اس سے پہلے کیا تھا کہ يُوَلُّونَهُمْ وَيَسْتَعْمِلُونَهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ, اس سے پہلے تم پر جو ہے بدترین عذاب مسلط کیا کرتے تھے, وہ برا عذاب تم پر جو ہے وہ اس کو جاری کیا کرتے تھے. ای اشدہ سوء العذاب, اشدہ یعنی بدترین سخت ترین عذاب اور تکلیف دیا کرتے تھے. بِأَنْ كَانُوا, کس طرح سے, يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ خَشْيَةً مُوبِكُمْ, اللہ اکبر, تمہارے بیٹوں کو وہ ذبح کر دیا کرتے تاکہ کہیں یہ بڑھ نہ جائیں, یہ ان کی نسل نہ بڑھ جائے, بنو اسرائیل کی تعداد میں اضافہ نہ ہو جائے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ, اور تمہاری عورتوں کو وہ زندہ رکھا کرتے تھے. فَلَا يَقْتُلُونَهُنَّ, بعض علماء نے اس کو حیا کے مادے سے لیا کہ تمہاری عورتوں کو بے حیا بنایا کرتے تھے. یہ کام ویسے میڈیا اچھا کر رہا ہے آج کل کے دور میں, جو مغرب زدہ میڈیا ہے. بہرحال یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں, دونوں طرح کے عذاب اس میں شامل ہیں. فلا يقتلونهن فانتم بین قتیل, اب دیکھو ان کی کیفیت کیا تھی بنو اسرائیل کی.
فرمایا فَأَنْتُمْ بَيْنَ قَتِيلٍ وَمُذَلَّلٍ بِالْأَعْمَالِ الشَّاقَّةِ، یہاں تم قتل ہو رہے تھے، مر رہے تھے، عذاب کی صورت یہ ہے، یہاں تم ایسی ذلت میں تھے کہ تم پر ایسے ایسے کام بگار لیا جا رہا تھا، کھیتوں میں، اپنے باغات میں، اپنے گھروں میں، محلوں میں ان سے بگار لیا جاتا، بنو اسرائیل سے ان کو غلام بنایا جاتا، تم پر ایسے ایسے مشقت والے اعمال الشاقہ جو ہیں وہ تم پر ڈالے جاتے، اور مستحین علی وجہ المنت علیہ والاستعلاء علیہ، اور تمہیں زندہ اس حالت میں رکھا جاتا کہ تمہارا زندہ رہنا ہمارا تم پر احسان ہے، ہم تم پر احسان کر رہے ہیں کہ تمہیں زندہ چھوڑ دیا ہے، ورنہ تم اس قابل نہیں ہو، تم مرنے لائق ہو۔ جن کو ہم نے قتل کر دیا اور جن کو ہم نے ختم کر دیا، اصل میں تمہارا جو انجام ہے وہ یہی ہے، لیکن تمہیں زندہ رکھا گیا اس لیے کہ تم ایک تو زندہ رہو، ہمارے احسان کے گیت گاتے رہو، اور دوسرا ہمارے کام آتے رہو، والاستعلاء علیہ، معمولی عذاب نہیں ہے، اس میں اہانت بھی ہے، اس میں تعذیب بھی ہے، اور جیسا کہ بہت سی دیگر آیات میں ذکر بھی ہوا اس کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام سے خود فرعون نے کہا تھا کہ اگر تو اپنے الہ کو نہیں چھوڑے گا، اس نے پہلے یہ کہا تھا کہ میں تجھے قید میں ڈال دوں گا، تجھے میں سجن میں، قید میں ڈال دوں گا، اور کہا جاتا ہے کہ فرعون کی جو قید اور جیل تھی وہ عام قید نہیں تھی، اس میں جو ایک بار چلا جاتا پھر وہ مرتے دم تک وہیں پہ رہتا اور دوبارہ زندہ باہر نہ آتا تھا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو بہت سی ایسی جو ہیں وہ دھمکیاں فرعون کی طرف سے دی گئیں، تو یہاں پر یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ تو فرمایا کہ فہذا غایۃ الإہانہ، دیکھیے شیخ صاحب کہتے ہیں غایۃ الإہانہ، یہ بدترین ذلت مسلط کر دی گئی ان پر، فمن اللہ علیہم بالنجات التامہ، تو اللہ نے ان پر احسان کیا فرمایا، ان کو کامل نجات عطا فرما دی ان کے شر اور مصیبت اور بلا سے، واغراق عدوہم، اور ان کے دشمن کو غرق کر دیا۔ کس حالت میں غرق کیا؟ وہم ینظرون لتقر اعینہم، وہ دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے کہ ہمارے سامنے یہ فرعون جس کا یہ قول تھا کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے اعلیٰ رب ہوں تمہارا، وہ غرق ہو رہا ہے، اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہا ہے اور چیخ رہا ہے تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اس منظر سے۔ سبحان اللہ، کتنا قرآن اس میں آگے اس کا ذکر مزید آ رہا ہے، اس غرق کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ یہ تھوڑا سا یہ چونکہ یہاں پر سورہ بقرہ کا جو سیاق ہے اس میں تفصیل بیان کرنا مقصود نہیں ہے، اس میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں اجمال کے ساتھ تمام نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، اختصار کے ساتھ ان کو شمار فرما کے بتا رہے ہیں کہ یہ ہوا، تمہارا رویہ ان نعمتوں کے بالمقابل یہ رہا، لیکن جہاں پر ان کی تفصیل ذکر ہوئی تو وہاں پر تفصیل ذکر ہوئی ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ کتنا بڑا یہ ان کے لیے ایک احسان تھا اللہ کا سبحانہ وتعالیٰ کا۔ اللہ نے ان کو فرعون سے جو ہے وہ نجات دی۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جب گئے اللہ کے حکم سے اور اس کو دعوت دی کہ تو رب العالمین پر ایمان لیا، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ما رب العالمین، وہ کیا ہوتا ہے؟ من نہیں کہا، ہاں یہ اس نے یہ کہا کہ من ربکما یا موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ کون ہے وہ، وہاں پر کون کا لفظ ہے، لیکن جب رب العالمین کا ذکر ہوا نا کہ عالمین کا رب کون ہے، یعنی فرعونیوں کا ایک انداز ہوتا ہے بات کرنے کا، فرعونی جو ہوتے ہیں نا ان کا انداز ہر جگہ جھلکتا ہے، ان کی زبان سے بھی جھلکتا ہے، کیونکہ فرعون بہت سے تھے مصر میں جو مسلط یکے بعد دیگرے آتے رہے، تو یہ وہ کہتا ہے کہ ما رب العالمین، یہ ما جو ہوتا ہے نا یہ جنس کے لیے استفہام کے لیے استعمال ہوتا ہے، کوئی شے اگر مبہم ہے یا مجہول ہے، معلوم نہیں کہ وہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، ہوتا کیا ہے، مجھے تو پتہ نہیں، ایسے آپ کی شے کو نہیں آتا کہ وہ کیا ہوتا ہے، تو آپ ما کی سوال کریں گے نا اس میں، تو من کے ساتھ تعین نہیں کر رہا کہ وہ ٹھیک ہے لیکن وہ ہے کون سا، نہیں، ما رب العالمین کیا ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، جو زمین و آسمان کا رب ہے اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس کا رب ہے۔ تو موسیٰ نے اس کے ماں کا جواب نہیں دیا کہ رب کی تعریف بیان کرنا شروع کر دیں کہ رب جو ہے اس کی حقیقت یہ ہے، بلکہ موسیٰ کو معلوم تھا اور قرآن اس پر شاہد ہے کہ فرعون اپنے دل میں جانتا تھا کہ وہ رب نہیں ہے، وہ حقیقتاً اللہ کی ماہیت کے بارے میں وہ جاہل نہیں تھا، اس کو معلوم تھا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ وہ ظلم اور اپنے سرکشی کی بنا پر انکار کرتا تھا، لیکن ان کے دلوں میں یقین تھا کہ اللہ یحکم الحق، وہی رب العالمین ہے۔ تو جب اس نے کہا کہ رب العالمین کون ہے، تو موسیٰ نے اس کے اس جاہلانہ سوال میں الجھنے کی بجائے اسلوب کیا اختیار کیا
جو اس کو بھی سمجھ میں آ رہا ہو اور اس کے تمام جو درباری اور ارد گرد جو لوگ ہیں ان پر بھی حجت تمام. فرمایا کہ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. سب کو معلوم ہے زمین و آسمان تو نے تو نہیں بنائے ہیں نا, اور ان کے درمیان جو کچھ ہے تو یہاں بیٹھا ہوا ہے. ان کا مالک, ان کا رب وہ ہے. کہتا ہے قال لمن حولہ الا تستمعون, اپنے ارد گرد جو لوگ تھے ان سے کہتے سنتے نہیں ہوں کیا کہہ رہا ہے. اب دیکھیے ذرا انداز فکر اور اسلوب میں جو فرق ہے اس میں غور کیجیے. موسیٰ علیہ السلام اسے خطاب کر رہے ہیں, اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں, اللہ کی طرف توحید کی طرف دعوت دے رہے ہیں, اور وہ اپنے درباریوں کو خطاب کر, اس کو فکر اپنی حکومت کی پڑی ہوئی ہے. یہ اگر موسیٰ کی بات مان لی میری حکومت ہو گئی. قال لمن حولہ, موسیٰ اس کو خطاب کر رہے ہیں اور وہ اپنے دربار میں سے اللہ تعالیٰ سنتے نہیں ہوں کیا کہہ رہا ہے. تو موسیٰ چونکہ انبیاء کو اللہ نے بڑی کامل اور وافر عقل اور کمال بصیرت دی ہوتی ہے, تو موسیٰ نے اپنے جد کی طرح, اپنے والد گرامی ابراہیم علیہ السلام کی طرح یہ کہہ دیا قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون, کہ جو رب وہ جو مشرق و مغرب کا اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس کا رب ہے. عقل تو کر, تجھے عقل نہیں آتی. یعنی وہ باتیں ہیں جو تیرے اختیار میں نہیں ہے. مشرق و مغرب تیرے پاس کیا ہے, سورج کا طلوع کرنا غروب کرنا. یہی کہا تھا نا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرا رب وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب فبہت الذی کفر. اب کہتا ہے میں اسے کچھ پوچھ رہا ہوں, یعنی گویا اس کا یہ انداز, یہ اس نے کہا تو نہیں. قرآن کیا کہتا ہے, کہتا ہے ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون, یہ جو رسول تمہارے پاس آیا نا یہ مجنون ہے. خطاب کیا نہیں کر رہا ہے اپنے چیلوں کو, اس کو فکر یہی لگی ہوئی ہے. کیوں؟ اللہ یہیں پر گھر میں دکھا رہا ہے دنیا کے بادشاہوں کی جو ملوکیت ہے وہ اپنے حواریوں کے دم سے قائم ہوتی ہے. اللہ کی جو ملوکیت ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں. وہ بادشاہ ہے اور وہ بے نیاز ہے, وہ غنی ہے, دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ ہوگا, لیکن وہ اپنے درباریوں, اپنے حواریوں, اپنے حمایتیوں کا محتاج ہے, ان کے ساتھ چلنے پر مجبور ہے. جبکہ اللہ حکم الحاکمین وہ بے نیاز. اس لیے تو فرمایا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, اس کے سامنے, اس کے دربار میں اس کے اذن کے بغیر کون شفاعت کر سکتا ہے. شفاعت دنیا میں چل سکتی ہے کیونکہ بعض کسی نہ کسی کا کوئی مقرب ہوتا ہے, یار یہ سفارشی ہے ذرا, اس کی بڑی سنتا ہے, اس کی بات نہیں ڈال سکتا, اس کی مجبوری, اسے کام پڑتے ہیں. لیکن اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ, اور فرمایا کہ ربکم ورب آبائکم الاولین, تیرا بھی رب ہے, اور تو جب نہیں تھا, جب پیدا نہیں ہوا تھا, اس سے پہلے کون رب تھا. تو آج کہتا ہے انا ربکم الاعلی رب آبائکم الاولین, تیرے جو پہلے آباء و اجداد ان کا رب کون تھا, ان کا رب, اس کی بات میں کر رہا ہوں. سبحان اللہ, کتنی حکمت اور بصیرت ہے یہ مکالمہ, کتنی اس میں تدبر ہے اس کے اندر, کہ اس جاہلانہ ڈائلاگ میں موسیٰ علیہ السلام نہیں الجھے. اور پھر جہاں پہ جیسے یہاں پہ ذکر ہے, اب فرعون جب یہ باتیں کر رہا ہے تو پھر موسیٰ نے کہا کہ, اس نے کہا کہ میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا. موسیٰ نے کہا کہ اول وجئتک بشیء مبین, اگر میں کوئی واضح نشانیاں دکھاؤں تجھے تب بھی. اس نے کہا دکھا, کیا ہے؟ فأتی بہا, تو وہی مشہور ہے فالقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا, وہ بڑا اژدہا بن گیا, اپنا ہاتھ نکالا تو وہ ہاتھ روشن تھا, چمکدار تھا, اس میں کوئی ایسا معجزہ تھا کہ جو صاف معلوم ہو رہا تھا کہ یہ عام سفیدی نہیں بلکہ ایک معجزاتی سفیدی ہے جو مرغوب کر دیتی تھی. وہ فرعون نے کہا کہ یہ جو شخص ہے نا, ان ھذا لساحر علیم, بڑا پڑھا لکھا, بڑا ہی کوئی با کمال جادوگر لگتا ہے. پھر اپنے درباریوں کو مخاطب کرتا ہے اور ڈراتا ان کو ہے, یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحر, تمہیں تمہاری زمین سے, تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے. یہ چاہتا ہے کہ مصر پر قابض ہو جائے. اس کو کیا فکر لگی ہوئی ہے, مسلسل پروپیگنڈا اپنی قوم کے اندر منفی پروپیگنڈا کر کر ان کی حمایت کو حاصل کر رہا ہے. دلیل کا مقابلہ دلیل اور علم کے ساتھ نہیں کرتا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا فاستخف قومہ فاطاعوا, اپنی قوم کو اس نے خفیف, اس کی عقل کو نا بدو, کہتے ہیں نا بدو بنا دینا. یہ فاستخف کا بالکل وہی مطلب ہے. خفت نفس یہ ہوتی ہے کہ انسان کی عقل چھوٹی ہو جائے. فاستخف قومہ فاطاعوا, اپنی قوم کو اس نے ہلکا کر کے نا اس کو بیوقوف بنا دیا تو قوم پیچھے لگی اس کی. اور کہتا ہے کہ الیس لی ملک مصر ھذا, یہ ملک مصر میرا نہیں ہے. وھذی الانہار تجری من تحتی, یہ جو نہریں جاری ہیں میرے نیچے, نہریں نہیں چلتی ہیں. جس پانی کے بارے میں کہتا ہے کہ میرے نیچے یہ پانی نہیں بہتا ہے, میرے تحت تو چلتا ہے سارا پانی, اللہ نے اسی پانی میں غرق کر کے مارا ہے. وہ احکم الحاکمین ہے. وہ دکھاتا ہے دنیا کے بڑے سے بڑا فرعون
جس پر وہ ناز کرتا ہے اس کو مرواتا اس شے سے ہے کہ جو بدترین یا اس کے نزدیک حقیر ترین ہوتی ہے۔ یہ واقعہ ہوا۔ اس کے بعد پھر آپ کو معلوم ہے کہ ایک مقابلہ ہوا جادوگروں کے ساتھ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو غالب کیا۔ وہ جادوگر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا ہے اور یہ اژدہا جو ہے یہ جادو نہیں ہے، اس لیے کہ جادو کے علم کے فن کے تو بہت ماہر تھے وہ، یہ تو ایک خاص اللہ کی نشانی ہے اور اللہ کی مخلوق ہے، ایمان لے آئے۔ تو فرعون نے کہا کہ قال آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، کہ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، تم نے پہلے سے سارا کچھ طے کیا ہوا تھا کہ یہ تمہارا استاد ہے جادو میں، یہ ایسے کرے گا، جادو سے تم اپنا حربہ استعمال کرو گے یا اپنا حربہ استعمال کرے گا، اور تم نے پہلے یہ ملی بھگت سے تم نے سارا معاملہ ہی کیا ہوا تاکہ تم جو ہے وہ ہمیں یہاں مصر سے نکال دو اور ہماری حکومت پر قابض ہو جاؤ۔ یہ سب قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، تفصیلات سورہ یونس میں، سورہ شعراء میں، نمل میں، اور اس طرح سے سورہ طٰہٰ کے اندر اور سورہ اعراف کے اندر ان کی تفصیلات، واقعات مختلف سیاقات میں مختلف انداز اور صیغوں سے جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کے بعد جب وہ جادوگر ایمان لے آئے، فرعون نے کہا کہ میں تمہیں بدترین عذاب دوں گا، لأقطعن بین ایدیکم وارجلکم من خلاف ولأصلبنکم اجمعین، میں تمہارے مخالف سمت سے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا، فی جذوع النخل، کھجور کے تنوں پر تمہیں سولی دوں گا۔ انہوں نے کہا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، ہم نے بالآخر اپنے رب کے پاس تو جانا ہی ہے، تو اگر موت دے گا تب بھی جانا ہے، اگر تو نہیں دے گا تب بھی اللہ کے حکم سے ہم نے بہرحال جانا ہے، ایمان نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد پھر وہاں پر وہ رہے، یہ درمیان میں ایک لمبا عرصہ ہے۔ اس عرصے میں کیا ہوا ذرا یہ سوچ سمجھ لیجیے یہ بات، جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے نجیناکم کا، جو اللہ نے نعمت کا ذکر فرمایا ہے۔ اس دوران موسیٰ علیہ السلام کی دعوت جاری رہی، اور علماء کے صحیح، مفسرین کے صحیح قول کے مطابق جو فرعون نے بچوں کے قتل کا حکم جاری کیا وہ اس موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد جاری کیا۔ کچھ نے کہا کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ وہ ان کی والدہ نے ان کو جو ہے وہ صندوق میں بند کیا اور دریا میں بہا دیا، تو اس لیے کہ وہ قتل کیا کرتے، لیکن اس میں کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی حتمی بات نہیں ہے۔ خوف تو تھا ان کو، قتل کا خوف بھی تھا، لیکن قرآن کریم کی جو ہمیں معلوم ہوتا ہے آیات سے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے کہا کہ نقتل ابناء الذین آمنوا معہ، کہ ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے جو اس پر ایمان لے کر آئے ہیں، جو موسیٰ پر ایمان لے کر آئے ہیں، موسیٰ کے ساتھ ان کے جو اولاد ہے، بیٹے ہیں، ان کو ہم قتل کریں گے۔ تو موسیٰ، یہ فرعون کا جو ہے یہ قول موجود ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا جو دریا میں بہایا جانا تھا وہ بھی ایک اللہ کی عظیم ایک نشانی ہے کہ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو جو وحی ہوئی تو وحی میں کیا تھا کہ فَإِنْ خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اگر تجھے موسیٰ کے بارے میں خوف ہے، اگر تجھے ڈر ہے کہ موسیٰ کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، یہ کہیں قتل نہ کر دیے، تو کیا کر، ڈر ہے تو کیا کرنا ہے، سینے سے لگا کے چھپا لے، کہیں اندر الماری میں بند کر دے، کہیں دور رکھ دے، کہیں جنگل میں چھوڑا، نہیں، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، سمندر میں پھینک دے۔ اگر خوف ہے تو کیا کر، سمندر میں پھینک دے، کیونکہ اللہ کی حفاظت ہے نا، اس کا امر ہے، سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنا چاہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ساری امت بھی اکٹھی ہو جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر ساری امت اکٹھی ہو جائے تجھے نقصان پہنچانے پر لن یضروک۔ تو یہ بار اس کے بعد پھر ایک وقت گزرتا رہا، موسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے رہے، بنو اسرائیل کی سرکشی میں اضافہ ہوا۔ موسیٰ کے جو درباری تھے، اس کے جو سردار تھے، ملا تھے، انہوں نے کہا کہ ارجہ و اخاہ، یہ سے پہلے ذکر ہوا کہ ذرا ڈھیل دیجئے اس کے اور اس کے بھائی کو مقابلہ کروائیے۔ مقابلے کے بعد پھر یہ معاملہ چلتا رہا تو بنو اسرائیل اپنی سرکشی پر جو ہے وہ قائم رہے۔ سب سے پہلا جو عذاب ان پر آیا وہ قحط سالی تھی، خشک سالی تھی، بدترین خشک سالی، قحط سالی ہے، غذا نہیں ہے، فاقوں مر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کی سختی جو ہے اسی طرح سے قائم رہی۔ پھر اس کے بعد بلکہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ مہما تأتنا به من آیۃ لتسحرنا بہ فما نحن لک بمؤمنین، موسیٰ تو جو بھی نشانی چاہتا ہے لے آ اپنے رب کی طرف سے، ہم تجھ پر ایمان نہیں لانے والے، جو چاہتا ہے دکھا دے ہمیں، ہم تجھ پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ تو اور اس کے جو سردار ہیں اس نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ تو ان کو چھوڑتا ہے، اتذر موسیٰ وقومہ لیذرک وآلہتک، اے فرعون تو نے چھوڑا ہوا ہے، انہیں قتل نہیں کیا،
موسیٰ اور اس کی قوم کو تاکہ یہ تیرے الہوں کو چھوڑ دیں. فرعون کے بھی کچھ الہ تھے نا. کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاں بھی اس طرح سے ایک گائے کی جو پرستش کی جاتی ہے ہندوؤں میں, ان کے ہاں بھی اس قسم کے کچھ الہ تھے. اور فرعون کا جو سب سے بڑا الہ تھا وہ اس کا اپنا نفس تھا. افمن اتخذ الہہ ہواہ, جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے. تو ان کے ہاں بھی کچھ الہ تھے. اس لیے اللہ نے بنو اسرائیل کو پھر گائے ذبح کرنے کا حکم دیا بعد میں, کیونکہ گائے ان کے ہاں میں الہ کی صورت اختیار کر گئی. اور جو بچھڑا بنایا بعد میں, آپ کو معلوم ہے کہ ذکر اس کا آ جائے گا, سامری نے, وہ بھی گائے کا بچھڑا تھا نا. تو بہرحال یہ معاملہ چلتا رہا. انہوں نے کہا کوئی بھی نشانی لیا ہم تجھ پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے. اللہ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ. اللہ نے کئی پھر نشانیاں, عذاب کی صورت میں کئی نشانیاں مسلط فرمائیں. طوفان آیا ان پر, اور اس کے بعد پھر ٹڈیوں کا حملہ ہوا. طوفان اور سیلاب ایسا ہے کہ ہر چیز کو تج دیا ہے, اس نے تباہ کر دیا ہے. اور موسیٰ سے کہتے ہیں کہ قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک. پھر بھی توفیق یہ نہیں ملی کہ اپنا رب کہہ دیں. موسیٰ اپنے رب کو تو ذرا بلا, اس کو پکار, اور اسے کہے کہ ہم سے ذرا دور کر. لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک. اگر ہم سے تو نے عذاب یہ ٹال دیا اس نے, تو ہم پھر جو ہے نا تجھ پر ایمان لے آئیں گے. وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل, اور بنو اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے. موسیٰ علیہ السلام کے دو مقاصد تھے. ایک, ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دینا, اللہ پر ایمان لے آؤ, خالص ایک اللہ پر ایمان لے آؤ. اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام کا مقصد کیا تھا؟ بنو اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے, فرعون کے ظلم سے نجات دینا. ہر مسلمان کا آج بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں, ان کے یہ فرائض میں شامل ہے کہ اللہ کے دین پر کو, خالص دین کو اپنانا, اس کی دعوت دینا, اور مظلوم کو ظلم سے نجات دینا. اسی بنا پر جو نجینا کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے. جب اللہ کے رسول مدینہ تشریف لے کر آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہود جو ہیں وہ عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. فسئلوا عن, سوال کیا گیا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی کہ ھذا الیوم الذی اظہر اللہ فیہ موسیٰ و بنی اسرائیل علی فرعون فنصوموا تعظیم اللہ. یہ وہ دن ہے, اللہ نے اس دن میں موسیٰ کو اور بنو اسرائیل کو فرعون پر غالب کیا, تو ہم اس دن کی تعظیم کے لیے روزہ رکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم, ہم موسیٰ کے تم سے زیادہ جو ہیں وہ حقدار ہیں, زیادہ قریب ہیں. تو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ تم بھی روزہ رکھو اس کا. تو یہ روزہ پہلے فرض تھا, بعد میں نفل ہو گیا رمضان کے روزوں کی بنا پر. بہرحال تو یہ دو ان کے ہاں تھے. تو انہوں نے کہا یہ بلا ٹال دے, ہم تیری بات مان لیں گے. طوفان ٹلتا, والجراد, تو جب وہ عذاب ٹلتا دوبارہ اپنی اسی سرکشی میں, اسی گناہ میں دوبارہ وہ جو ہے وہ ملوث ہو جاتے. دوسرا عذاب آیا, پھر ٹڈیوں کا عذاب آیا, ان کی ہر چیز کو ختم کر دیا, لکڑی تک کو کھا گیا, ان کی تمام خوراک کو وہ کھا گیا. پھر موسیٰ کے پاس چلے گئے. جراد والقمل, پھر قمل کا, جوؤں کا, یہ کھٹمل, جوئیں اور جو بھی چھوٹے چھوٹے جو کیڑے ہوتے ہیں, اس تمام کو قمل کہا جاتا ہے. ہر چیز میں یہ کیڑے ہیں, ہر چیز میں یہ جوئیں ہیں, اور اس طرح کا عذاب ہے جو مسلط ہو گیا. پھر کہتے ہیں دعا کر. جب ان پہ کوئی خوشی ملتی, اللہ کی نعمت ملتی, کہتے ہیں کہ قالوا لنا هذه, یہ تو ہمارے لیے ہے, ہمارے دم سے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ, اگر کوئی مار پڑتی کہتے يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ, یہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست ہے. وَالضَّفَادِعَ, پھر میڈک کا عذاب بھی آیا. ہر چیز میں میڈک ہے, کپڑا ہے, کھانا ہے, برتن ہے, جو بھی چیز ہے. وَالدَّم, پھر خون کا عذاب, ہر چیز خون بن جاتی ہے, پانی ہے, خوراک ہے, غذا ہے. اللہ اکبر. تو یہ عذاب کی بدترین وہ صورتیں تھیں جو ان پر جو ہیں مسلط ہوتی رہیں. آیات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمین. یہ لوگ باز نہیں آئے. فرمایا فلما کشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون. وعدہ کرتے کہ اللہ یہ عذاب تیرا رب ٹال دے, ہم دوبارہ گناہ نہیں کریں گے, لیکن جب اس کی مدت ختم ہوتی اس نعمت کی, دوبارہ اسی میں اس وعدے کو توڑ دیتے. تو پھر موسیٰ نے دعا بھی کی, اور موسیٰ کی دعا پھر وہی دعا تھی کہ جو ایک نبی کی بد دعا تھی. فرمایا کہ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم. اللہ اب ان کے مالوں کو برباد کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی سختی کر دے, ایسا سخت عذاب مسلط کر دے کہ اس عذاب کو دیکھے بغیر یہ تجھ پر ایمان لے کر نہ آئے. دردناک عذاب چکھیں, اس کے بعد اس کو توفیق ملنی ہے, ایمان کی توفیق تیری رحمت سے مل جائے.
بہرحال تمام معاملات ہوئے یہاں تک کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام ان کے پیروکاروں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیا، اور بنو اسرائیل نے موسیٰ سے کہا، ذرا یہ بھی بات غور کیجئے، کہ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، کہ تیرے آنے سے پہلے بھی ہمیں اذیت دی گئی، تو آیا ہے موسیٰ، تیرے آنے کے بعد بھی ہم پر عذاب مسلط، ہم کیا کریں؟ تو اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ قرآن کریم میں کئی صورتوں میں جہاں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کا شان نزول جو ہے اہل مکہ کے حالات سے مطابقت رکھتا ہے، کہ مکہ میں جو شروع میں جب مسلمان ہوئے جس طرح سے ان کو آزمایا جا رہا تھا، یعنی صبراً آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، آل یاسر، یاسر ان کی جو اہلیہ تھی سمیہ اور ان کے بیٹے عمار بن یاسر، بدترین، اور دیگر صحابہ کرام سے بلال، مشہور واقعات ہیں اسلام کے اوائل میں کس طرح سے ان کو آزمایا گیا اور تکلیف دی گئی۔ حضرت سمیہ کی جو ہے وہ شرمگاہ میں ابو جہل نے، بدبخت نے، نیزہ مار کر ان کو شہید کر دیا، مسلسل تعذیب دی جاتی، تو اللہ کے رسول کے پاس طاقت نہیں تھی کہ آپ ان کو ان کے اس تکلیف سے جو ہے وہ چھڑا سکتے، تو آپ نے فرمایا کہ صبر کرو، تمہارا مقام، تمہارا وعدہ جو ہے وہ جنت ہے۔ تو پھر یہ کچھ لوگ آئے اللہ کے رسول کے پاس مکہ میں کہ آپ ان کے لیے دعا کیجئے، ہم پر بہت زیادہ مصیبت مسلط ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو آروں سے چیرا گیا، اور ان کے جسم میں جو ہے لوہے کی کنگیاں پھیری گئی، یہاں تک کہ ان کی پٹھے اور ان کے ریشے جو ہیں ہڈیوں سے الگ کر دیے گئے، لیکن وہ دین سے الگ نہیں ہوئے، ایمان کو نہیں چھوڑا۔ تم لوگ جلدی کرتے ہو، دنیا کی تکلیف کچھ بھی نہیں ہے جو آخرت کا عذاب ہے، اور آخرت کی جو نعمتیں ہیں ان کے مقابلے میں، ان کے ایک ذرے کے مقابلے میں کل دنیا کی نعمت اور عذاب کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی بات صرف سمجھنے کی اور اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ بہرحال ان آیات کے ساتھ جو ہے وہ دلاسا بھی دیا گیا اور ان کو حوصلہ دیا گیا اہل ایمان کو۔ اور موسیٰ نے کیا کہا جواب میں؟ یا قوم، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، تھوڑا صبر کرو۔ ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، یورثها من یشاء من عبادہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے زمین کا وارث بنا دیتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور بالآخر جو انجام کار ہے، اچھا جو انجام اور عاقبت اور مآل ہے وہ مؤمنین کے لیے ہے، متقین کے لیے ہے۔ چنانچہ جب فرعونیوں نے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اللہ نے وہی فرمائی، اوحینا الی موسیٰ نصر بعبادی انکم متبعون، کہ موسیٰ راتوں رات لے کر اپنے ساتھیوں کو نکل جاؤ، اب تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر جو ہے وہ نکل گئے۔ فاتبعوہم مشرقین، ان کو صبح معلوم ہوا، سورج چڑھتے ہی انہوں نے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، اپنی فوجوں کو اکٹھا کیا، اور ساتھ یہ کہا کہ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، اہل حق ہمیشہ تھوڑے سے، اتنے سے ہوتے ہیں، شرذمہ کہتے ہیں چھوٹے سے گروہ کو، اور قلیلون مزید تاکید ہے۔ فرعون کہتا ہے کہ یہ تو چھوٹے سے چند لوگوں کی جماعت ہے۔ انہم لنا لغائظون، ہمیں انہوں نے غصہ دلایا ہے، ہمیں ناراض کر دیا ہے، ان کا کام ہی یہ ہے، کچھ نہ کچھ ایسا کرتے رہتے ہیں کہ انریسٹ رہتا ہے، امن نہیں ہونے دیتے یہ لوگ۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ تم نہیں گئے موسیٰ کے ساتھیوں کے پیچھے، فاخرجناہم من جنات وعیون، میں نے تمہیں تمہارے باغوں سے، چشموں سے نکال کے باہر کر دیا ہے، وکنوز ومقام کریم، تمہارے خزانوں سے تمہیں دور کر دیا ہے۔ یہ سارے بھاگ کر پیچھے گئے موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے، سامنے دریا آ گیا، تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، ہم تو مارے گئے۔ تو کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ کے نبی کی شان ہے، کلا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، یقیناً مجھے راہ دکھائے گا۔ تو اللہ نے وہی فرمایا کہ موسیٰ اس پر جو ہے اپنی لاٹھی سے مارو، سمندر پر اپنا عصا مارو، فاضرب، اور فرمایا کہ فی البحر یعنی یبسن، کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک ایسا راستہ پیدا ہو جائے گا، راستہ پیدا کرو اپنی لاٹھی سے مار کر جو خشک راستہ ہو، یعنی یہ سبحان اللہ عجیب اللہ کی نشانی ہے کہ نہ جانے کتنے سالوں سے جو ہے وہ سمندر جو ہے وہ چل رہا ہے اور اس کی زمین دلدلی ہے اور اس پر پانی چل رہا ہے، لیکن موسیٰ کی ایک لاٹھی سے ایک تو وہ سمندر پھٹ گیا، اور اس کے جو بڑی بڑی اس کی جو موجیں ہیں اور جو پانی کا جو بڑا اس کی جو بھی صورت ہے وہ پہاڑوں کی صورت میں جم کر کھڑی ہو گئی، اور فرمایا کہ وہ راستہ خشک راستہ بن گیا، یعنی چند ثانیوں میں، چند لمحوں میں خشک راستہ بن گیا۔ لا تخاف درکا ولا تخشى،
تو بہرحال اس کا ذکر آگے آ رہا ہے. تو اس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اللہ نے نجات دی اور ان کو غرق کر دیا اور ان کے سامنے جو ہے ان کو وہ غرق کر دیا. یہ وہ نجات ہے. فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ. اور یہاں فرمایا کہ فمن اللہ علیہم بالنجات التامہ وإغراق عدوهم وهم ينظرون تقر اعینهم وفی ذلکم ای الانجاء. اس نجات میں جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی بلاء ای احسان، احسان ہے اور نعمت ہے، من ربکم عظیم. اب آپ کو معلوم ہوا کہ بلا کا مطلب یہاں پہ احسان کیوں کیا گیا ہے. فہذا مما یوجب علیکم الشکر والقیام بأوامرہ. اور یہ وہ چیز ہے تم پر جو واجب کرتی ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کے اوامر کو بجا لاؤ. اور یہ اسی آیت کی بس تتمہ ہے. فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ. جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑ دیا، یعنی یہ بڑا یہاں پر قیمتی ہے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ کہ تم چلتے جا رہے ہو، تمہارے ساتھ سمندر پھٹ گیا. یعنی سمندر تمہاری وجہ سے، تمہارے لیے اس سمندر کو اور تمہاری موجودگی کی، تمہارے چلنے کی بنا پر اللہ نے اس کو جو ہے وہاں پر راستے بنا دیے ہیں. فرقنا بکم البحر فانجیناکم، تمہیں نجات دے دی ہے. واغرقنا آل فرعون، اور فرعون کو غرق کر دیا، فرعونیوں کو، ان کی قوم کو غرق کر دیا ہم نے. وانتم تنظرون، اے واو حالیہ ہے، اس حالت میں کہ تم دیکھ رہے تھے. ان کے بعض علماء نے کہا کہ یہ اس کے مرنے کے بعد قرآن میں آتا ہے کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ. اللہ نے فرعون کا جو جسم ہے اس کو ان کے سامنے کر دیا، زمین نے اس کو، سمندر نے اچھال کر باہر پھینک دیا تاکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ یہ مر گیا ہے. اتنے سال جو مسلط رہا تو ان کے خون کے اندر بھی خوف سرایت کر چکا تھا کہ یہ مر چکا ہے، ختم ہو گیا ہے. تو بہرحال بہت اس میں عبرتیں ہیں. انشاءاللہ پھر ہم آئندہ درس میں جو ہے تفصیل اس کی بعد میں مزید جو ہے وہ آگے ان آیات میں انشاءاللہ چلیں گے. تو یہاں سے بہرحال ان آیات مبارکہ سے اللہ کے احسانات کا تذکرہ ہے. قدر تفصیل کے ساتھ میں نے اس کو بیان کیا اس لیے کہ یہ بنیاد ہے، تھوڑی سی یہ جو تاریخ ہے پھر اس سے آگے بھی چلتی ہے. انشاءاللہ بعد میں اس کو ہم بیان کریں گے. اس سیاق کے ساتھ ہمارے لیے اگلی نعمتوں کو اور ان واقعات اور احداث کو سمجھنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. وباللہ تعالیٰ توفیق، وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی نبینا.